کی سینگ نکلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی، خبر دی، شام کے لیے دعا کی، یمن کے لیے دعا کی، نجد کے بارے میں خبر دے دی کہ یہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، شیطانی گروہ نکلے گا۔ اس سے مراد محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، جس نے یہ کہا رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے، شفاعت طلب کرنا شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہی کی اولاد ہندوستان میں وہابیہ اور دیابدہ کے نام سے چلتے ہیں۔ لیکن should be noted two sentences فی شامنا وفی یمن، شام کے لیے دعا ہوئی، یمن کے لیے دعا ہوئی۔ Why؟ شام کے لیے نجد کے لیے دعا نہیں ہوئی کیونکہ سمجھ میں آ گیا محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن شام میں کیوں برکت، یمن میں کیوں برکت؟ تو شام میں برکت کی وجہ یہ ہے کہ شام مسکن انبیاء ہے، لاکھوں انبیاء کرام شام میں پیدا ہوئے ہیں اور شام میں دفن۔ یہی وجہ ہے کہ ان لاکھوں انبیاء کرام کو مقتدی بنا کر امامت کا فریضہ پیارے مصطفیٰ نے شب معراج میں ادا فرمائی۔ یہ جو تمام انبیاء کرام جو پیچھے تھے، یہ شام ہی کی بات ہے، بیت المقدس کی بات ہے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیب پر بند راستے تھے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو مانا اول و آخر، کہ صف بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سب انبیاء کرام مقتدی تھے۔ تو شام مسکن انبیاء ہے، اس لیے نبی نے دعا فرمائی۔ لیکن یمن میں تو کوئی نبی نہیں آیا بھائی، یمن کے بارے میں تاریخ میں کہیں نہیں آیا کہ کوئی نبی وہاں پیدا ہوا یا کسی نبی کا مزار شریف۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ 594 عیسوی میں جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نبیوں کے سامنے، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کو دیکھ کر ایمان لائے۔ جو دیکھ کر ایمان نہیں لائے گا اسے ولی کہا جاتا ہے، بن دیکھے ایمان لانے والے کو ولی کہتے ہیں، دیکھ کر ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جو دیکھ کر ایمان لائے وہ صحابی رسول ہے۔ تو نبی کو یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اللہ کا ولی وہی نہیں جو مجھے دیکھے، اللہ کا ولی وہ بھی ہے جو مجھے نہ دیکھے لیکن مانے، اور بن دیکھے ماننے والوں میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، جو نبی کا زمانہ تو پایا۔ نبی کب پیدا ہوئے تھے؟ 571 عیسوی۔ حضرت اویس قرنی کب پیدا ہوئے؟ 594۔ لیکن نبی کو دیکھا نہیں۔ اب بخاری شریف کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شام کے لیے دعا کی مسکن انبیاء ہے، یمن کے لیے دعا کی مسکن اولیاء ہے، نجد کے لیے دعا نہیں کی کیونکہ مسکن وہابیہ ہے، مسکن محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان نبی سے جڑنا چاہتا ہے یا برکت چاہتا ہے تو یا تو نبی والا بن جائے یا ولی والا بن جائے۔ نبی والا بن جائے گا تو بھی برکت ہوگی، ولی والا بن جائے گا تو بھی برکت ہوگی۔ نبی اور ولی کو چھوڑے گا تو پھر کبھی برکت نہیں ہو سکتی، جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ بخاری شریف کی بات ہو گئی۔ اب آئیے میں ترمذی شریف کی بات بتاؤں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جن کی شفاعت کے ذریعے بنی تمیم سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ بنی تمیم ایک قبیلہ ہے جس میں بہت بڑا قبیلہ بنی تمیم کا، عرب کے بڑے قبائل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے قبیلے کی تعداد میں جتنے لوگ ہیں ان سے زیادہ لوگ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی دعا سے بخش دیے جائیں گے، مغفرت کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا۔
محققین اور مشرحین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی کی امت میں جو ایک شخص ہے اس شخص سے مراد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ. یہی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان نبی کا زمانہ نہیں پائے تو بھی وہ مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے. وہ اتنا بڑا ولی بن سکتا ہے کہ وہ دھرتی کے کسی خطے میں ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. جیسے حضرت اویس قرنی نبی کو دیکھا نہیں مگر نبی کو مانا. اچھا یہ ہو گئی ترمذی شریف کی حدیث. المستدرک کی ایک بات بتا رہا ہوں جو بہت بنیادی بات ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. حضرت زید بن اسبغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام ہوتی تو وہ کہتے تھے آج کی رات رکوع کی رات ہے. دیکھیں لائف اسٹائل دیکھیں اور ہم لوگ ذرا اپنی لائف اسٹائل کے بارے میں سوچیں. ہر شام آنے والے کل میں کتنا انکم ہوگا اور کیسے انکم ہوگا یہ ہماری لائف اسٹائل ہے. مگر حضرت اویس قرنی ایک اللہ کے ولی ہے، وہ بہت مچل جاتے تھے، خوش ہوتے تھے. آج کی رات رکوع کی رات اور پھر سب لوگ سو جاتے، عشاء کی نماز پڑھ لیں، نفل رکعت 2 رکعت کی نیت بات اور پہلی رکعت کا رکوع کر لیتے، پھر دوسری رکعت کے رکوع میں جاتے تو فجر کا ٹائم تک وہ رکوع ہی میں رہا. سوچ سکتا ہے فجر کے ٹائم تک، اور ان کو مزہ حلاوت ملتی، چاشنی ملتی، مزے لینے کی عبادت کرتا. وہ جب سبحان ربک العظیم کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے بدن میں پروٹین مل رہے، شہد کھا رہے ہو، گھی کھا رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو. شہد اور گھی میں بھی وہ لذت نہیں جو سبحان ربی العظیم کہنے میں لذت حاصل ہوتی. اور فجر تک، صبح صادق تک، فجر کی نماز تک رکوع میں رہنا کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ حضرت اویس قرنی. جب ادا اتنی پیاری ہے تو نبی کی زبان پر کیوں نہیں نام آئے گا؟ اتنی پیاری ادا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ایک رات کا واقعہ ہو گیا، آج کی رات رکوع کی رات. دوسری رات آتی تو کیا کہتے تھے؟ آج کی رات سجدے کی رات ہے. اور پھر سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں جاتے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. صبح صادق طلوع کر جاتا مگر سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا، سجدہ ختم نہیں ہوتا. سجدے کی ادا رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. بندہ قیام میں ہو، بندہ کاروبار میں ہو، بندہ بزنس میں ہو، فرائض تو بے شمار ہے نا. کسی کو پانی پلانا، اگر کوئی مر رہا ہو تو پانی پلانا فرض ہے، مگر یہ سب سے پیاری ادا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ. اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا، آپ نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانا فرض ہے آپ پر. اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی دوائی کی وجہ سے مر رہا تو دوائی دلوانا فرض ہے. آپ نہیں دلائیں گے تو آپ حرام کار ہو، آپ کو عذاب ملے. قرآن شریف کی تلاوت عبادت ہے. دنیا میں ہزاروں عبادت ہے مگر رب کو جو سب سے پسندیدہ ادا بندوں کی ہے وہ سجدہ ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیار فرماتا، بہت پسند فرماتا ہے. اس کی وجہ دنیا کے تمام تر کمالات انسان کو حاصل. ایک انسان مریخ پہ کنٹرول کر رہا، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، فاسفورس پیدا کر رہا، ہواؤں کو قید کر لیا انسان نے. جب چاہتا ٹیوب سے نکال دیتا، جب چاہتا بھر دیتا. سورج کی شعاؤں کو انسان نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے، جیسی مرضی ہوتی استعمال کر لیتا ہے. انسان سمندر کی چھاتی پر بیٹھ کر اپنی عظمت کا ٹیکس وصول کرتا ہے. انسان پوری زمین کا احاطہ کر لیا ہے.